بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، ہم نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں حج فل اسپیچ پارٹ 1 میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کر دی تھی کہ جب صفا اور مروہ کے بیچ میں سعی کرے گا آدمی تو کس طرح سعی کرے، اور چوتھے کلمے کا ورد بھی کرتا رہے، سبحان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 7 چکر لگائے، صفا سے شروع کرے، مروہ پر 1 چکر، مروہ سے صفا دوسرا چکر ہو گیا، پھر صفا سے مروہ تیسرا، مروہ سے صفا چوتھا، صفا سے مروہ 5واں، مروہ سے صفا 6واں، اور صفا سے مروہ یہ 7واں چکر مکمل ہو گیا. بیچ میں جو گرین لائٹ ہے، اوپر سے چلیں گے، گرین لائٹ ملے گی، دوڑیں گے، پھر اوپر کی طرف چڑھیں گے پہاڑ پر آسانی کے ساتھ، پھر واپس میں اوپر سے نیچے ڈھلیں گے، ڈھال ہے، پھر گرین لائٹ ملے گی، دوڑ لگائیں گے، پھر اوپر چڑھان ہے، وہاں پر آسانی کے ساتھ چلیں گے. دعا کرتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالی سے. حضرت حاجرہ علیہ السلام کو یاد رکھیں گے. قرآن پاک میں صفا اور مروہ کو اللہ کے شعائر میں سے کہا گیا ہے، چاہے شعائر مکانی ہو، جیسے صفا ہے، مروہ ہے، مقام ابراہیم ہے، کعبہ ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، مینا ہے، یا شاعر زمانی ہو، عید ہے، رمضان ہے، اشہر حرم ہے، وغیرہ وغیرہ. خیر، اللہ کے شاعر میں سے ہیں. قرآن میں یہ لکھا ہے کہ جو حج کرے یا عمرہ کرے، فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہما ان یطوف بہما. جو حج کرے یا عمرہ کرے، صفا اور مروہ کے درمیان وہ سعی کرے، وہ پھیرے لگائے، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے پھیرے لگانا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے صفا پہاڑی کے اوپر ایک بت رکھا ہوا تھا جس کا نام اصاف تھا. مروہ پہاڑی کے اوپر ایک بت رکھا ہوا تھا جس کا نام نائلہ تھا. مشرکین جب صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے تھے تو وہ اس بتوں کو تعظیماً چھوا کرتے تھے، عقیدہ میں داخل تھا. مسلمانوں کو جو صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے کا حکم ملا تو ان کے اندر کراہیت محسوس ہونے لگی کہ یہ کفار و مشرکین بتوں کو چھوتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، ہم کیسے کریں؟ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اللہ کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ مشرکانہ فعل یہ ان کے ساتھ تھا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتوں کو ختم فرما دیا گیا ہے. کعبہ کے اندر بھی بت رکھے ہوئے تھے، مگر وہاں طواف کرنا، حجر اسود کا استعلام کرنا، ملتزم میں چمٹ کر اللہ سے دعائیں کرنا، اب وہ چیز باقی نہیں رہی. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بتوں کو ہم پوج رہے ہیں یا اس کی عبادت کر رہے ہیں. اسی طرح صفا اور مروہ کے اوپر جو 2 بت رکھے ہوئے تھے، اصاف اور نائلہ، اس کو ہٹا دیا گیا، توڑ دیا گیا، ختم کر دیا گیا. اب وہ چیز باقی نہیں رہی، اب عقیدہ میں کوئی کمزوری نہیں آئے گی. جو بھی صفا مروہ کے درمیان آئے، یعنی حج اور عمرہ کرنے والا، وہ سعی کرے گا اور پھیرے لگائے، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. میرے بزرگوں اور دوستو، ہم نے یہ بتایا تھا کہ پہلے دن اگر طواف نہ کر سکے، صفا مروہ کی سعی نہ کر سکے، تو دوسرا دن حرم شریف آئے اور وہ طواف کرے، صفا مروہ کے درمیان سعی کرے. نہیں تو پھر سعی کرنے کے بعد وہ مینا چلا جائے. آج اس کا دوسرا دن ہوگا قیام کا مینا میں. پھر تیسرے دن یعنی 12ویں ذی الحجہ کو وہ وہاں سے پھر چلے اور پہلے کنکری مارے 7 پہلے شیطان، دوسرے تیسرے کو رمی جمرات کہتے ہیں،
साथ साथ कंकरियां मारे, अल्लाह से दुआएं भी करता चले, और उसके बाद बाहर निकल आए, रास्ते सब बने हैं, वहां गाड़ी पकड़कर आ जाए और हरम शरीफ में आकर तवाफ़ करे। अगर पहले और दूसरे दिन उसने नहीं किया है तो तवाफ़ करे, सफ़ा मरवा के दरमियान सई करे। इसकी तफसील हमने इससे पहले बता दी है। और उसके बाद फिर मीना पहुंच जाए और शाम होते होते यानी मगरिब से पहले पहले 12वें जिलहिज्जा को वो मीना को छोड़ दे, मीना में क़याम न करे। लेकिन बेहतर ये है कि अल्लाह ने ज़िंदगी में एक फुर्सत दी है, एक मौका अता फरमाया है। फ़र्ज़ हज अदा कर रहा है कोई, या कोई नफली हज अदा कर रहा है, तो उस इंसान को उस दिन मीना नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उस दिन और क़याम करे। और 13वीं तारीख को, 13वें जिलहिज्जा को, वो सुबह में कंकरी मारता हुआ अपना सामान लेते हुए मीना से बाहर आ जाए। इसलिए कि पता नहीं ज़िंदगी में फिर ये मौका मिले या ना मिले, ये तो खुदा को मालूम है। लेकिन जो फुर्सत इबादत की मिल चुकी है, क्यों ना उसको बेहतर तरीक़े से अदा कर दी जाए, अंजाम दही तक पहुंचा दिया जाए। कुर्बानी के ताल्लुक़ से हम और आप सब जानते हैं कि कुर्बानी अपने हाथ से करें। हमने ये बात अर्ज़ कर दी है, ये सबसे बेहतर तरीक़ा है गोश्त खाने की। अगर तबीयत है तो बहुत सारे वहाँ गोश्त होते हैं, जितना लाना चाहे आदमी अपनी ताकत और क़ुव्वत के मुताबिक उठाकर ला सकता है, कोई मुमानियत नहीं। ज़बह करे, वो साफ़ सुथरे कर देंगे, गोश्त उठाकर थैले में या किसी चीज़ में रख कर लाना चाहे ला सकता है, अपने खेमे में रख दें, या नहीं तो वहाँ से उठाकर मीना से बाहर गाड़ी किराए पे करके अपने होटल पहुँचा दे, वहाँ फ्रिज में रख दे। और जब तक क़याम उसका रहे मक्का मुकर्रमा में या मदीना मुनव्वरा में, यानी वहाँ क़याम रहे, उस वक्त तक वो गोश्त का इस्तेमाल ख़ुद भी करे, दोस्तों को, अहबाब को, मक्का मुकर्रमा के लोगों की ज़ियाफ़त करे। असल में तो ज़ियाफ़त होती है, जो क़ुरबानी का गोश्त है वो असल में मक्के वालों की ज़ियाफ़त है। ये असल तरीक़ा है। दूसरी चीज़, क़ुरबानी के जानवरों में हमें ख्याल ये रखना है कि वो जानवर ठीक ठाक हो, तंदुरुस्त हो, ताकतवर हो, अंधा ना हो, दांत न टूटे हुए हों, लंगड़ा ना हो, इतना दुबला पतला ना हो कि वो चल भी न सकता हो, उसके दुम न कटी हुई हो, सींग न टूटे हुए हों, यानी ठीक ठाक ताकतवर हो, फरबा हो, चलने फिरने के लायक हो, देखने में लगे कि हाँ ये कुर्बानी का जानवर है, ये दुम्बा है, बकरा है, बकरी है, या और ऊँट है, गाय है, जो भी कुछ वहाँ मैसर हो, मुमकिन आसानी से मिल सके, तो अच्छी चीज़ों को देखकर, अच्छे जानवर को देखकर कुर्बानी करनी चाहिए। कुर्बानी के ताल्लुक़ से ये बात मालूम ही है कि गोश्त उसका ख़ुद भी खाए, दूसरों को भी खिलाए। कुर्बानी के ताल्लुक़ से ये बात भी मालूम है कि शुरू ज़माने में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया था। अहादीस से ये पता चलता है कि आपने फरमाया कि गोश्त खाओ, दूसरों को भी खिलाओ, 3 हिस्से उसके करो, एक अपना, एक आइज़ा क़ारिब का, एक गरीबों का। फिर बाद में जब आसाइशें होने लगीं तो और उसमें सहूलत दी गई, 2 हिस्से खुद रख लो और 1 हिस्सा तकसीम कर दिया करो। फिर आपने ये फरमाया एक मौके पर कि जब ज़माने में दिक्कतें थीं लोगों के पास, तो हमने 3 दिनों तक गोश्त को तकसीम रखने का हुक्म फरमाया था, उसके बाद रखने का हुक्म नहीं फरमाया। यानी 3 दिनों के अंदर लोगों को खूब तकसीम भी करो, ख़ुद भी खाओ जितना खाना चाहते हो। बाद में जब अल्लाह ने हालात बदल दिए, लोगों के पास वसाअत हो गई, पैसे की फरावानी हो गई, जानवरों की फरावानी हो गई, तो फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़कुलू मिन्हा वद्दखिरू, यानी खाओ और जमा करो। फ्रिज वगैरह आजकल इसका बेहतरीन इंतज़ाम है कि हम अपने गोश्त को खा भी सकते हैं और फ्रिज वगैरह में उसको महफूज भी करके रख सकते हैं। यानी ये भी हुक्म है, अगर किसी के पास फैमिली ज़्यादा बड़ी है, गुंजाइश नहीं है, तो पूरा गोश्त को वो अपने इस्तेमाल में ला सकता है, कोई उसके ऊपर गुनाह नहीं, कोई हरज की बात नहीं। रही बात खाल की, जाहिर सी बात है खाल
اگر کوئی انسان استعمال میں لا سکتا ہے، پہلے مسئلہ یہی لکھا ہے کہ انسان اس کو اپنے استعمال میں لے آئے۔ دنیا کے حالات پر نظر رکھنے کے بعد یہ بات بالکل عیاں ہو جاتی ہے کہ اسلام نے جن چیزوں کی تعلیم اور تلقین کی ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے وہ فائدہ مند اور سود مند چیز ہے، بہترین چیز ہے۔ آج حالات کیا ہیں؟ 5 روپے 10 روپے کھالیں بک رہی ہیں۔ ظاہر ہے چمڑے کی چپلوں کی، چمڑے کے جوتوں کی یا چمڑے سے بننے والی چیزوں کی قیمت کہیں کم نہیں ہوئی، تو آخر چمڑے کی قیمت کیوں کم ہو رہی ہے؟ لہذا مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ قربانی کرنے کے بعد وہ چمڑوں کا استعمال خود کر لے، اگر ممکن ہو کوئی چیز بنا لے، پہننے کی چیز، اوڑھنے کی چیز، کہیں کوئی چیز لگانے کی چیز، اس کا طریقہ سیکھے۔ اگر وہ اپنے کام میں لا سکتا ہو تو اس کو لے آئے، اس کو غریبوں کو دینا کوئی ضروری نہیں۔ اور اگر جب قیمت ایسی ہو جائے کہ 10 روپے 20 روپے 5 روپے کھال بکنے لگے، ایسی صورت میں مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ کھالوں کو نہ بیچے، بلکہ کھالوں کو دفنا دے۔ اچھی جگہ پر جہاں مٹی کھیت وغیرہ ہو وہاں لے جا کر کھالوں کو دفنا دے، مٹی اس کے اوپر سے ڈال دے، وہ دفن ہو جائے گی۔ یہاں وہاں نہ پھینکے اور نہ کسی کے ہاتھ سے اس کو بیچے، اس کی کوئی قیمت نہیں لگ رہی ہے۔ اور رہی بات غربا کی مدد اور امداد کی، تو جہاں اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے 10,000 15,000 20,000 کے بکرے یا جانور آپ اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں، ظاہر ہے اس کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، اس کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا۔ اللہ تقوی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک جانور ذبح عام دنوں میں بھی ہم اور آپ کرتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ہی ذبح کرتے ہیں، مگر مقصد اس سے کمانا ہے۔ اور ایک جانور اسی طرح آج بھی ذبح کیا جا رہا ہے قربانی کے دنوں میں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ اخلاص جو دل کی کیفیت ہے، یہ دل کی کیفیت اور اخلاص ان تمام قربانیوں پہ جو سالوں سال انسان کرتا ہے بھاری ہے۔ خدا کو گوشت اور خون نہیں پہنچتا، لیکن انسان کا تقوی پہنچتا ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ لہذا اپنی جیب سے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قربانی کے جانور کی کھال کی ایک عام دنوں کی قیمت لگائے، جو پہلے زمانے میں، پہلے وقتوں میں 10 سال 5 سال پہلے لگائی جاتی تھی، 500 300 200 250 1000 2000 قیمت لگا کر اپنے اعتبار سے امداد کو بند نہ کرے۔ مدارس میں، بیت المال میں، فلاحی کاموں میں، غریب غربا یتامى مساکین کی دوا علاج پڑھائی لکھائی میں خرچ کرے، شادی بیاہ میں خرچ کرے۔ اگر ہم ایسا کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے گا۔ لیکن خدا را 10-5 روپے میں کسی کو بھی کھال مت دیجیے، دفنا دیجیے زمین میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ 2 دمبے ذبح کرنے کا اہتمام فرمایا ہے اپنی زندگی میں، ایک اپنی طرف سے فرماتے اور ایک امت کی طرف سے فرماتے، لیکن ہمیشہ آپ نے اہتمام فرمایا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں 100 اونٹ کی قربانی فرمائی ہے۔ 63 اونٹ اپنی طرف سے آپ اپنے ہاتھ سے ذبح فرمایا، اور 37 اونٹ حضرت علی مرتضیٰ کو فرمایا کہ وہ آپ کی طرف سے ذبح کریں۔ ذبح کرنے کے بعد ہر ایک اونٹ کے گوشت ایک ایک بوٹی ایک ایک ٹکڑا اس میں سے کاٹا گیا اور ایک پتیلی میں اس کو پکایا گیا۔ پھر اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے چکھا اور لوگوں کو بھی چکھایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بال کو ہٹوایا تھا تو 2 طریقے ہیں، محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، تحلیق اور تقصیر۔ افضل طریقہ یہ ہے کہ حج کے دنوں میں بال کو مڈوا لیا جائے، عمرے کے دنوں میں بال کو مڈوا لیا جائے۔ لیکن اگر کسی کو بال اتروانے میں مکمل تکلیف ہو یا ذوق شوق نہ سمجھتا ہو
اور یہ بہتر سمجھتا ہو کہ بال کٹوا لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ثواب میں کمی ہوگی، اور ہم وہ کام کیوں نہ کریں زندگی میں جو اللہ نے ایک موقع دیا ہے، اور ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیوں نہ کریں؟ ہم اپنے بال کو جہاں حلق کرانے میں زیادہ ثواب سمجھتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے بہتر چیز ہوگی۔ جہاں ہم اتنی چیزوں کی قربانی دے رہے ہیں، کپڑے اتار دیے، مال و دولت کو خرچ کیا، بیوی بال بچوں کو چھوڑ دیا، اعزاء اقارب رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، جانور کی قربانی کر دی، اپنے بالوں کی قربانی اگر کر دیں گے تو کون سی بڑی بات ہوگی؟ ہمارے اعمال میں ثواب بڑھتے چلے جائیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے مبارک بالوں کو اتروایا تھا تو ایک طرف کا اتروایا، چونکہ آپ مانگ نکالتے تھے، ایسے بیچ سے مانگ نکالا کرتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اتروایا اور فرمایا صحابی رضی اللہ عنہ سے کہ اس کو تقسیم کر دیں، پھر اس طرف کا اتروایا اور آپ نے فرمایا اس کو تقسیم کر دیں۔ آج بھی مبارک ہے وہ گھر، مبارک ہے وہ حضرات جن کے پاس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک بال محفوظ اور موجود ہے۔ بہت ساری جگہوں پر ان بالوں کو خاص موقع پر لوگوں کے سامنے زیارت کے لیے کھول کر دکھایا جاتا ہے۔ خوش نصیب انسان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ بعد میں نہیں دیکھ سکے، ایمان ضرور لائے ہیں ان کے اوپر، لیکن ان کے جسم کا ایک ٹکڑا، ایک حصہ جو بال کی شکل میں ہے، اس کی دیدار کر کے اپنے آپ کو تسلی فراہم کرتے ہیں۔ حج کے تعلق سے اب یہ ہے کہ اب انسان ان اعمال کو کر کے حاجی ہو گیا اور اس کو مبارکباد پیش کر دینی چاہیے۔ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ حج کا رتبہ اور مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 400 انسانوں کو وہ سفارش اس کی کر سکے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حج کر لینے کے بعد انسانوں کو تمام طرح کے گناہوں کے کام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جب تک زندگی باقی رہے نیک اعمال اور بھلائی کی چیزوں پر ہی اپنا وقت لگانا چاہیے۔ خدا سے ہمیشہ دعا کرتا رہنا چاہیے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ اسلام کی حالت میں ہمیں وفات دینا اور نیک لوگوں میں ہمیں شامل فرما دینا، جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی تھی۔ حج کے یہ خاص دنوں کے خاص اعمال تھے جو ہم نے آپ کے سامنے عرض کر دیے۔ امید ہے کہ ہمیں اور آپ کو حج کرنا، اس ویڈیو کے ذریعے سے حج کرنے میں مدد ملے گی، حج کرنا آسان ہوگا انشاءاللہ۔ مسائل ابھی باریکیاں اس کے اندر بہت ساری ہیں، لیکن ہم نے بہت زیادہ باریکیاں یہاں بیان نہیں کی ہیں تاکہ آدمی الجھن کا شکار نہ ہو جائے۔ ایک مسئلہ اور یہاں پہ ہے، 10 تاریخ کو یعنی ذی العید کے دن جو اعمال ہوتے ہیں، پہلے کنکری مارنا، بال اتروانا، قربانی کرنا، بعض حضرات کے نزدیک یہ واجب نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو واجب قرار دیتے ہیں۔ لہذا جو حضرات احناف کے متبعین ہیں، اس مسلک پہ چلتے ہیں، ان کو ترتیب سے کام کرنا چاہیے۔ اگر تیسرے دن ان کی قربانی ہونی ہے تو تیسرے دن تک وہ بال کو نہ اترواوے، بلکہ احرام کی حالت میں رہے، بال رکھے، جب قربانی اس کی ہو جائے تب بال اترواوے، نہا دھو کر دوسرا کپڑا پہن لے۔ اور اگر دوسرے مسلک کے اعتبار سے دیکھا جائے، اور وہ حدیث جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے جو آپ کے ساتھ حج فرما رہے تھے یہ پوچھا تھا، جب انہوں نے بال پہلے اتروا لیے قربانی بعد میں کیا، یا کنکری بعد میں ماری قربانی پہلے کر دی، اس طرح کے بہت سارے واقعات آپ کے ساتھ سفر میں پیش آئے تھے۔ ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا حرج، لا بأس ولا حرج، کوئی بات نہیں، جس نے پہلے کنکری مار دی اور قربانی سے پہلے بال اتروا لیا
کوئی حرج کی بات نہیں. جس نے پہلے قربانی کر لی بعد میں کنکری ماری اس کے اوپر بھی کوئی حرج نہیں ہے. لہذا اس حدیث پر اگر عمل کیا جائے تو اسلامی نقطۂ نظر سے ایسے انسان کو برا بھلا لان تان نہیں کرنا چاہیے، اس کے اوپر کوئی بری بات نہیں کہنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو بھی ضرور قبول فرمائیں گے کہ حدیث کے مطابق وہ بھی عمل ہے. بڑے جانوروں میں 7 حصے ہوتے ہیں، اونٹ ہے، گائے ہے، بھینس ہے. اور اسی طرح چھوٹے جو جانور ہوتے ہیں، بکرا ہے، بکری ہے، دمبا ہے، بھیڑ ہے، ان جانوروں کی طرف سے ایک ہی حصہ ہوتا ہے، یعنی ایک آدمی کی طرف سے ادا ہو جائے گا. جو آدمی بھی صاحب حیثیت ہو، اللہ نے اس کو حیثیت والا بنایا ہو، قربانی کے دنوں میں ان کی جائز ضروریات سے زیادہ اگر ان کے پاس پیسے موجود ہوں تو اللہ کے راستے میں اس کو قربان کرنا چاہیے، قربانی کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.